وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 67 حصہ دوم 2197 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 67. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. بل ارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور یہ کہ زمین قیامت کے دن سب اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں، مسئلہ تو شرک اور توحید ہی کا ہے، اور یہ تمام صورت جو ہے توحید اور شرک کی وضاحت کر رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان کا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے اور دنیا ہمارا مقصود بن گئی ہے. لہٰذا ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، دنیا کی طرف، حالانکہ ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے تھا اللہ کی طرف، اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو اکیلی ہے، یکتا ہے، طاقتور ہے. اور دیکھیں، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کیجئے تو سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں، شرک اصل مسئلہ ہے. انسان کی کامیابی یا بربادی میں شرک جو ہے وہ بنیادی کردار ہے. اگر ہم توحید کے قائل ہو گئے اور زندگی یعنی مشرک نہ بنے اور رویہ ہمارا مشرکانہ نہ ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں.
لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ شرک میں ملوث ہیں۔ کون آج کا مسلمان؟ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، اللہ کے سوا کسی اور کی بات مانیں، اور یہ شرک ہے۔ دیکھیں یہ رویے ہوتے ہیں، یہ ایک سوچ ہوتی ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ گناہ نہیں ہے جو قابل معافی ہے، یہ شرک ہے جو ناقابل معافی ہے۔ ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے تو اللہ کی، یعنی ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کا حکم ماننا ہے نہ رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، یہ ہم عملی طور پہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات واضح ہے، یا آپ کے سامنے واضح کر دوں، جب آپ دنیا کو مدعا بنا لیں تو دین کی جو باتیں تعلق رکھتی ہیں یا جو ضروریات دین ہیں اس کی پھر آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میں یہاں تھوڑا سا وقفہ لے لیتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، اس بات پہ آپ سوچیں، دوبارہ میں یہ بات کرتا ہوں۔ جب آپ دنیا کو اپنا مدعا بنا لیتے ہیں پھر دین کی کوئی ضروریات جو ہے، یعنی دین کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر آپ کی ضرورت نہیں رہتی، پھر دین آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے۔ اللہ، دین پھر آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے۔ ہم دین اسلام کے قائل نہیں ہیں عملی طور پہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور اپنے شریک بنا رکھے ہیں اور ان سے مدد کی توقع رکھتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنصُرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ اب دیکھیں اس میں یعنی سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے، ہم پیسے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، مال و دولت یا پیسہ، اور اس کے مقابلے میں اب دین کا جو حکم ہے وہ پھر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور پیسہ جو ہے یہ ایک بت کی شکل اختیار کر لیا ہے اس نے۔ بت کا مطلب آپ اس کے سامنے جھک گئے ہیں، پیسے کے لیے آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، جو بھی ہے آج معاشرے میں عام ہے یہ بات۔ یہ پیسے کے لیے ہے سب کچھ۔ دیکھیں اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور دنیا میں جو بنیادی چیز ہے وہ پیسہ ہے، اور پیسے کے لیے پھر ایمان جو ہے وہ پھر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر یقین، یا رسول پر یقین، تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مجمل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزوں پر یقین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، 20 مئی 2022۔ تو دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ شرک جو ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو یہی شرک جو ہے یہ ہمیں ڈبو دے گا، یعنی ہمیں نقصان، بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دے گا یہ شرک۔ زندگی، یہ زندگی اس وقت تو عارضی زندگی ہے، اور زندگی شروع ہوگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے ہماری زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ سو رہے ہیں، ہمیں جاگنا ہے، مرنے سے پہلے ہمیں جاگنا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، مرنے سے پہلے ہمیں جاگنا ہے، اور ہمیں زندگی دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے گزارنی ہے، کیونکہ ہمارا مدعا تو یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دی ہے۔
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جن لوگوں نے ارادہ کر لیا، زندگی گزارنے کا ارادہ آخرت کا کر لیا اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، تو ان لوگوں کی کوششوں کو یعنی قدردانی کی جائے گی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ہمارا ارادہ تو دنیا کا ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے، اس میں کوئی مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اعمال، ہماری سوچیں پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم دنیا کے طالب ہیں، دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں اپنی، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں، آپ کی امیدیں، آپ کے منصوبے، آپ کے توقعات، یہ سارے کا سارا تعلق جو ہے اس کا دنیا سے ہے۔ بس دنیا اگر حسب منشا آپ کو مل رہی ہے تو آپ خوش ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر حالات آپ کے قابو سے باہر ہو گئے اور مسائل بہت بڑھ گئے، وسائل ختم ہو گئے یا کم ہو گئے، تو پھر آپ کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ اس آیت کا بنیادی وہ ہے۔ آپ کو دیکھیں شرک سے آپ کیسے باز آ سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کو پہچانیں، جب پہچانیں گے نہیں تو قدر کیسے کریں گے؟ جب قدر نہیں کریں گے تو بے قدری ہوگی۔ اس وقت تو بے قدر اس وقت کا تو مسلمان یعنی قرآن اور سنت رسول، اس کی کوئی قدر نہیں ہے ہمیں۔ یہ ایک ایسا دردناک اور طویل اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نہیں کرتا۔ ہم قدر نہیں کر رہے دین اسلام کی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور پھر یہاں ہمارے اندر، ہمارے درمیان جو اللہ کے سچے بندے موجود ہیں، ان کی بھی ہم قدر نہیں کر رہے۔ تلاش ہی نہیں ہے اول ہمیں۔ تلاش کیوں ہو؟ ہم تو طالب دنیا ہیں، اور وہ لوگ تو اللہ کے بندے ہیں، ان سے کیا لینا دینا ہے ہمارا؟ ان سے کیا تعلق؟ بعض لوگ رسمی تعلق رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ دنیا کے لیے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے لیے، اولاد ہو جائے، رزق بڑھ جائے۔ آپ دیکھ لیں اکثر دکانوں پر، بعض دکانوں پر تعویذ لکھے ہوتے ہیں، یہ دکانداروں کو یعنی ان کے جو بڑے ہیں، مانتے ہیں، انہوں نے لکھ کے دیے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب نے دکان کی برکت کے لیے تعویذ لکھ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، برکت جو سچا شخص ہے اس کی تحریر میں اور اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ ہمارا دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہماری آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہماری کامیابی کا تو سارا دار و مدار دنیا پر ہے، ہمارے ذہن میں دنیا، ہاتھ میں دنیا، دل میں دنیا، دنیا ہی دنیا۔ مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ میں آج آپ کی یعنی آج کا مسئلہ، آج کا مسلمان باغی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا ہے، نہ پہچاننا چاہتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں، حالانکہ وہ آپ میں موجود ہے، جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اس کی قدر کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں جو
ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ قدر تو تب ہوگی جب آپ پہچانیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک مثال کے طور پہ ایک مشین ہے جو آپ کو یعنی فرض کر لے، مثال ہے، ایک مشین ہے، ایک الیکٹرانک مشین ہے یا جیسے بھی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ لوہے کو اندر ڈالو تو وہ باہر سے اس سے سونا بن جاتا ہے۔ اس سے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مشین ہے، تو آپ مشین کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لوہے کا ٹکڑا ڈالو اور تمہیں سونا مل جائے، اور وہ بات سچ ہوتی ہے، آپ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوہے کے ٹکڑے ڈالو اور سونے کے ٹکڑے نکلتے رہیں۔ تو آپ پھر اس مشین کی، چونکہ آپ یقین نہیں کرتے، پھر آپ اس کو یعنی گھر نہیں لاتے، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے، اس سے کام نہیں لیتے، تو پھر وہ فائدہ آپ نہیں حاصل کر سکتے کہ جو مشین لوہے کو سونے کے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے، تو پھر آپ نہیں کر سکتے، آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان آیا ہے، یہ جنت کا مستحق نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ دیکھیں، بات میں کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی یعنی اللہ کی عطا سے، اور گہری بات ہے، آسان ہے، لیکن ایسی زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دینا چاہتا ہے، اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اپنا دیدار، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی پیدا فرمایا، اس کو اختیار دے دیا دونوں سائڈوں کا، کہ آپ کر سکتے ہو اگر، پھر اس کے لیے ایک ہدایت نازل فرمائی، اس کی کامیابی کا طریقہ اس ہدایت میں موجود تھا، یعنی ایک لائف سٹائل کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اے آدم، نیچے اترو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں جنت میں بلانا چاہتا ہوں، اور جنت میں یہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دنیا میں جاؤ، میں تمہیں وہاں ترکیب بتاؤں گا۔ ہدایت کیا؟ ترکیب بتاؤں گا، ایک سسٹم دوں گا، ایک نظام حیات دوں گا، ایک طریقے زندگی بتاؤں گا۔ اگر تم نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو جنت تمہاری، ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ لیکن اگر تم نے انکار کر دیا اس ضابطے کے مطابق عمل کرنے سے، تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے، اصحاب النار میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں آتا، اول تو جنت پر یا دوزخ پر ہمیں یقین نہیں ہے، آخرت کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے یقین میں نہیں ہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو نہ دل مسلمان ہے، نہ دل میں، دیکھیں، یقین نہیں ہے۔ اسلام جو ہے یہ تو آپ کو فرض سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے، یعنی آپ میں اہلیت، جنت میں جانے کی اہلیت ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو فرض سے عرش تک یعنی دنیا سے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ، سبحان اللہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب آ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام، دین اسلام پر عمل آپ کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیتا ہے، مختصر بات۔ لیکن ہمیں تو جنت پر یقین ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جنت دوزخ سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت، عزت، شہرت چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ہر انسان زبان حال سے ایسا کہہ رہا ہے، میاں ہو یا بیوی ہو، دونوں دنیا کی سوچ میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بیگمات اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، ساری سوچ دنیا کے نفع نقصان، شوہر کیا کر رہا ہے، شوہر شوہر شوہر، بھئی میں تو بڑی پریشان ہوں اپنے شوہر سے، میری توقعات پہ پورے ہی نہیں اتر رہا شوہر، میری بات ہی نہیں مانتا۔ تو یہ اسی طرح جو میاں جی ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار بیوی تو مجھے سمجھتی نہیں ہے، کیا کروں، وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان۔ تو ہماری پریشانی ظاہر کی ہے، یہ نہیں ہے، یہ پریشانیاں نہیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی موت کے ساتھ۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر وہاں قبر میں یہ نہیں ہوگا، بیوی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا شوہر تم سے اچھا سلوک کرتا تھا کہ برا سلوک کرتا، یا شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو دین کے بارے میں، ما دینک، دین کیا تھا ہمارا؟ دین تو من چاہی زندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، بالکل کلیئر بات ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں دین اسلام پر کاربند ہوں پوری طرح، میں اس میں اسلام میں داخل ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو تو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ سوچ دنیا کی ہے آپ کی، آپ دنیا میں ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا ہی آپ کا نصب العین ہے، اور ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ انسان بستر مرگ پر بھی دنیا کو یاد کرتا رہتا ہے، یعنی جب آخری عمر کی سٹیج ہوتی ہے اور صحت کی کوئی یعنی امکان نہیں رہتا چانس کا، اور موت سر پہ کھڑی ہے، اس وقت بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا ہی کی یاد میں وقت گزارتے رہتے ہیں، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، اور بس کرتے رہتے ہیں، یہ وہ، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، میں نے بڑی محنت کی، یہ بھی کچھ نہیں بنایا یا کچھ نہیں کیا، بس ساری دنیا کے خیال۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، آیت نمبر 66۔ فقط اللہ کی بندگی اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے، اللہ کی قدر کرنا سیکھو، ما قدر اللہ حق کا قدر ہے۔ دیکھیں اس بات پہ سوچیں نظر، اپنے بارے میں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ مفتی تمہیں، بہت سے مفتی تمہیں فتویٰ دے دے، ہمیں تو بہت سے لوگ مل جائیں گے فتویٰ دینے والے، مبارک ہو مبارک ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، جیسی مرضی چاہے زندگی گزارو، اللہ بخش دے گا، رسول شفاعت کریں گے، تم تو امتی ہو، امتی ہوں میں امتی ہوں، جھوم جھوم کے گا رہے۔ تو یہ ہم نے بس ایک آرزویں ہماری، تلک امانیوں کو، یہ یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، تلک امانیہم، یہود و نصارہ بھی یہی، آج بھی یہی کہتے ہیں، پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ جنت تو ہمارا ٹھیکہ ہے، ہماری طرح وہ بھی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم، یہ تو تمہاری آرزویں ہیں، کوئی دلیل تو لاؤ۔ دلیل ایک ہے
جنت میں جانے کی. لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے اپنے عمل سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. ہم تو زبان سے کہتے اور جھوٹ بولتے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل میں بھی دنیا اور نگاہ میں بھی دنیا. وہ دیکھو کتنا اچھا مکان ہے، کتنا اچھا لباس ہے، کتنے اچھے کھانے ہیں، یہ کھابے، یہ کھانے، یہ پہناوے، یہ رہائش. آپ دیکھ لیں نا، آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جہاں گاڑی کو دیکھ کے، پرائی گاڑی کو دیکھ کے. یار کیسی گاڑی ہے، کیسا مکان ہے، کتنا اچھا ڈریس ہے، کیا کھانا ہے، یار مزہ آ گیا. یہ مزوں کے پیچھے آپ دوڑیں. اللہ، بہت ایک بری صورتحال ہے. اگر ہم آیت نمبر 67 کے جو ہم پڑھ رہے ہیں ما قدر اللہ کا قدر، یہ آیت 100% ہمارے لیے ہے. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. آج کا مسلمان اگر رسوا ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدر کو نہیں پہچانے. ہم اللہ کو جانتے تک نہیں ہیں. بالکل کلیئر بات میں کہوں، آج کا مسلمان اللہ کو نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ پہچاننا چاہتا ہے. بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے. یعنی اللہ کو پہچاننا بھی نہیں چاہتے ہم، تو پھر قدر کیسے کریں گے آپ؟ اور اللہ کو پہچانیں گے کس سے؟ جب آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے. وہ صاحب یقین لوگ ہیں. نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی. اس میں پھر نیک لوگوں کی صحبت میں آپ میں احساس پیدا ہوگا اپنی کمزوریوں کا، اپنی کمیوں کا. وہ سچا شخص آپ کو بتائے گا منزل کا، منزل کے راستے کا، اور عمل کا طریقہ بھی آپ کو بتائے گا، اور وہ ایک گواہ ہوگا آپ پر. ابھی آگے مضمون آئے گا. آیت نمبر 69 میں جی بالنبیین والشہداء. تو بہرحال میں ابھی تو آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ غور تو کیجئے نا، کیوں ہم نے اللہ سے، سوال ہے نا، کیوں اللہ سے ہم نے توجہ ہٹا لی ہے؟ کیوں ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے؟ آج دیکھ لیں ہماری، یعنی ہمارا مسئلہ تو اس وقت ظاہر ہے. یہ ظاہر، یہ ظاہر، ظاہر ظاہر، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے پوتے نواسے، میری دولت، یہ وہ، بس اسی میں آپ جان دے دیتے ہیں. اپنے اوپر رحم کریں اور زندگی کا مقصد معلوم کریں. اللہ کو منزل بنا لیں. اللہ کے راستے پر ایک سچے شخص کی نگرانی میں اپنے راستے کا پر چلنا شروع کر دیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔